الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون، قسم ہے قلم کی اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظیم الشان خلق کے مالک ہیں۔ عن قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دیکھیں گے، اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے مجنون کون ہے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بہک گیا ہے، اور انہیں بھی جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہیں۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات نہ مانیں جو ٹلانے والوں کی۔ وہ تو تمنا کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرمی کریں تو وہ بھی نرم پڑ جائیں، اور نہ بات مانیں کسی قسم کھانے والے ذلیل شخص کی جو بہت نکتہ چین ہے اور چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، سخت منع کرنے والا، بھلائی سے حد سے بڑھنے والا، بڑا بدکار ہے، اکڑ مزاج، اس کے علاوہ وہ بد اصل ہے۔ یہ اس لیے کہ وہ مالدار اور صاحب اولاد ہے۔ جب پڑھی جاتی ہیں اس کے سامنے ہماری آیتیں تو کہتا ہے کہ یہ تو پہلے لوگوں کے افسانے ہیں، ہم بہت جلد اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے۔ ہم نے ان کو بھی آزمایا جیسے ہم نے آزمایا تھا باغ والوں کو، تو جب انہوں نے قسم اٹھائی کہ ضرور توڑیں گے باغ کا پھل صبح سویرے، اور انہوں نے انشاءاللہ بھی نہ کہا، پس چکر لگا گیا اس باغ پر ایک چکر لگانے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف سے در حالی کا وہ سوئے ہوئے تھے، چانچہ باغ کٹے ہوئے کھیت کی طرح ہو گیا۔ پھر انہوں نے ایک دوسرے کو ندا دی صبح سویرے کہ سویرے سویرے اپنے کھیت کی طرف چلو، اگر تم پھل توڑنا چاہتے ہو۔ سو وہ چل پڑے، اور ایک دوسرے کو چپکے چپکے کہتے جاتے تھے کہ اس باغ میں ہرگز داخل نہ ہو، تم پر کوئی مسکین اور تڑکے چلے کہ وہ اس ارادہ پر قادر ہیں۔ پھر جب باغ کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم راستہ بھول گئے ہیں، نہیں ہماری تو قسمت ہی پھوٹ گئی اور ہم محروم ہو گئے۔ ان میں جو زیرک تھے بول اٹھا کہ کیا میں تمہیں کہتا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ کہنے لگے، پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ پھر ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، کہنے لگے، کف ہے ہم پر، ہم ہی سرکش تھے، امید ہے ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلہ دے گا، ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ کاش یہ لوگ اس حقیقت کو جانتے۔ بے شک پرہیزگاروں کے لیے اپنے رب کے پاس نعمتیں بھری جنتیں ہیں۔ کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں جیسا کر دیں گے؟ تم کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جو تم پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے اس میں ایسی چیزیں دیں جو تم پسند کرتے ہو؟ کیا تمہارے لیے قسمیں ہیں ہم پر جو باقی رہنے والی ہیں قیامت تک کہ تمہیں وہی ملے گا جو تم حکم کرو گے؟ ان سے پوچھئے ان میں سے کون ان باتوں کا ضامن ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی گواہ ہیں؟ اگر ہیں تو پیش کریں اپنے گواہوں کو، اگر وہ سچے ہیں۔ جس روز پردہ اٹھایا جائے گا ساکھ سے تو ان کو سجدہ کی دعوت دی جائے گی، تو وہ اس وقت سجدہ نہ کر سکیں گے، ندامت سے جھکی ہوں گی ان کی نظریں،
ان پر ذلت چھائی ہوگی، حالانکہ انہیں بلایا جاتا تھا نماز اور سجدوں کی طرف، جبکہ وہ صحیح سلامت تھے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ دیجئے مجھے اور اسے جو اس کتاب کو جھٹلاتے ہیں، ہم انہیں بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے، اس طرح کہ انہیں علم تک نہ ہوگا، اور میں نے انہیں مہلت دے رکھی ہے۔ میری تدبیر بڑی پختہ ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کچھ اجرت مانگتے ہیں؟ پس وہ استامان سے دبے جاتے ہیں۔ کیا ان کے پاس غیب کی خبر آتی ہے اور وہ اس کو لکھ لیتے ہیں؟ پس انتظار کریں اپنے رب کے حکم کا، اور نہ ہو جائیں مچھلی والے ایک کی طرح۔ جب اس نے پکارا وہ غم زدہ ہو گیا تھا، اگر اس کی چارہ سازی نہ کرتا اس کے رب کا لطف، تو ڈال دیا جاتا اسے چٹیل میدان میں، درا حالی کا اس کی مذمت کی جاتی۔ پھر چن لیا اس کو اس کے رب نے اور بنا دیا اس کو اپنے نیک بندوں میں سے۔ اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ کفار پھسلا دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی نظروں سے جب وہ سنتے ہیں قرآن، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو مجنون ہے، حالانکہ وہ نہیں، مگر سارے جہانوں کے لیے باعث نصیحت ہے۔ پچھلے فرمان الہی میں سورت کا ملک بھی تھی، جس میں یہ وضاحت سے فرمایا گیا کہ زمین و آسمان جو کچھ ان کے درمیان ہے اور ان سے بالا تر یعنی عرض اللہ، سب اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور بادشاہ ہے۔ اس کی تخلیق خواہ زمین و آسمان یا جو کچھ بھی ہے، اس میں کوئی نقص نہیں اور نہ نقص دیکھا جا سکتا ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی گواہی دے رہی ہے۔ اس نے انسانوں کو پیدا کیا تاکہ وہ آزمائے کہ کون اچھے عمل کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرے گا اور جنت کا حقدار بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے صحیح راستہ اپنی اطاعت کا راستہ بتانے کے لیے آدم سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اپنے رسول بھیجے۔ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی اطاعت کی وہ جنت کے حقدار بنے اور دونوں جہانوں میں سرخرو اور سرفراز ہوئے، اور جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور مخالفت کی ان کو سخت خوفناک عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک دن حساب کا بھی مقرر کیا جس میں سب سے حساب لیا جائے گا، اور پھر نیک اعمال والوں کے لیے جنت ہوگی، عالی شان باغات ہوں گے، اور بغاوت کرنے والوں کے لیے سخت دیکھتا ہوا، چیخیں مارتا، چنگھاڑتا ہوا دوزخ اختیار ہے جس میں وہ ڈالے جائیں گے۔ قرآن پاک میں یہ صورت نازل ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، مہربانی اور اس کی عظیم زبردست طاقت اور بادشاہی کا مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا، اور ثابت کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہے۔ زندگی کی ساری ضروریات اللہ تعالیٰ کے احسانات سے ملتی ہیں۔ کفار جو شیاطین کے بہکانے پر گمراہ ہوئے، ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں رسوائی ہے۔ اس صورت کی حدیث پاک میں بہت اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اس وقت صرف ایک حدیث کافی ہے کہ اس کا قاری، اس پڑھنے والا اس کو قبر میں بھی تلاوت کرے گا، اور یہ صورت اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی سفارش کر کے اسے بخشوائے گی۔ آج کا فرمان سورت القلم میں بیان فرمایا گیا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے فرمان اور احکام بیان کرنے شروع کیے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے دنیاوی اور اخروی فوائد بیان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں رسوائی بیان فرمائی، تو بدبختوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجنون کہنا شروع کیا، جس کے جواب میں اس صورت میں فرمایا گیا، بدبختو، مجنون تو تم ہو، اللہ تعالیٰ کا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالی شان ہے، جس کی اطاعت میں تمہاری بہتری ہے۔ مشرکین شیطان کی ماں پر اس بات پر تیار ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بتوں کا لحاظ کریں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا احترام کرنے لگیں گے۔ اس پر حکم ہوا کہ یہ بالکل غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں بے جان بتوں کا لحاظ کریں؟ اللہ تعالیٰ کسی کی عبادت کا محتاج نہیں۔ اس پاک ذات کی تابعداری میں فائدہ اور بغاوت میں تباہی ہے۔ نون سے مراد تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اپنی طرف سے کوئی معنی بیان کرنا غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راز کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ قلم کی قسم کھا کر اس بات پر زور دیا گیا کہ جو کتابیں بھی اللہ تعالیٰ کے رسول لائے وہ قلم سے لکھی گئی ہیں، اس میں اب کوئی کمی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ ازل سے ابد تک کے حالات لکھ دیے گئے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، صفات اور کمالات جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ان میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کر سکتا، یہ کفار کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر چیز کا علم دیا اور ساری کائنات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے تحت کر دیا۔ تمام نبیوں کو مختلف کمالات دیے گئے اور وہ سارے کمالات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمع فرما دیے گئے۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضہ داری، آنچہ خوباں، ہمہ دارند تو تنہا داری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ حسین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ صابر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مہربان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ محبت کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ بہادر، اور ہر اچھی خصلت مکمل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی اس حقیقت کی گواہ ہے، جو پہلو دیکھو کمال بے مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی اللہ تعالیٰ کا فرمان سنایا کہ لوگو اللہ تعالیٰ ہی مالک قادر ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو، اسی کی اطاعت اختیار کرو، اسی کی راہ میں خرچ کرو اور اسی کی مخلوق پر مہربانی کرو، وہ تم پر مہربانی کرے گا، وہ وہاں سے تم کو دے گا جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہ ہوگا، تمہارے لیے ایسے راستے نکال دے گا جن کا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور اگر اپنی اولاد اور مال پر فخر کرو گے مغیرہ بن ولید کی طرح، یا یمن کے مخیر انسان کے بیٹوں کی طرح فخر کرو گے اور مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے روکو گے تو یہ سب برباد ہو جائے گا اور تم کافی افسوس ملتے رہ جاؤ گے۔ لیکن یہ سب ہدایت کس طرح ملتی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم اور اطاعت سے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اطاعت وہی کر سکتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم سے وہی مستفید ہو سکتا ہے جس کے دل و دماغ دنیاوی خوف، لالچ، غرور اور تکبر سے پاک ہوں، اور یہ سعادت صرف اور صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔